ناظرین السلام علیکم. میں عاصم علی سید صاحب کا جواب دے رہا تھا پچھلے ہفتے، اور انہوں نے ٹیڑھا سا سوال پوچھا کہ نشو و نما کیسے کرنی چاہیے بچوں کی. تو میں ختم کیا تھا کہ سپیریورٹی کمپلیکس میں سب سے بہتر ہوں، اور انفیریورٹی کمپلیکس کہ میں نہیں بڑا کم تر ہوں، میں بڑا بوگس ہوں، ان سے بچ. ایک اور جبڑا سید صاحب، امید ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے، اور اگر نہیں سن رہے ہیں تو سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. ان کو غصے پہ قابو کرنا سکھائیں. غصہ ایک فضول چیز ہے. ہم کہتے نہیں ہیں میں غصے میں پاگل ہو گیا، یہ فزیکلی کریکٹ ہے، فزیولوجیکلی کریکٹ ہے. خون جو دماغ میں جانا چاہیے وہاں نہیں جانا، چہرے پہ آ گیا ہوتا ہے، دل میں آ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے. ہر شخص سے ڈس ایگری نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک اینٹ کی مجھے تو ہے کہنا میں نے نہیں میں نہیں آتے جانا. کوشش کریں لرن ٹو گیٹ along with people. آپ کی شخصیت یہ سینڈ پیپر کھرچن کی طرح تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ جہاں آپ لگے اگلے کو زخم ہو جائیے. لرن ٹو گیٹ along. کوشش کریں کہ کمینے نہ ہوں. کوشش کریں، وہ سیکھیں گے آپ سے. سید صاحب میرے سے نہیں، آپ سے نہ. بخیل نہ ہو، رحم دل. یہ بھی ہر ہمارے ان بلٹ ہے، لیکن ہم اسے قابو پا لیتے. اور ایک ایکسپیریمنٹ کی تھی، وہ کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. 2 چیزوں سے ان کو بتائیں، ایک کریلے کا فائدہ نہیں ان کو، وہ نہ کریں. ایک ہے حسد، جیلسی. ایک ہے انوی، رشک. رشک کی اجازت ہے صرف علم کی. کسی کے پاس علم بہت زیادہ، بالکل رشک کرو اور کوشش کرو کہ آپ بھی. نفرت، ہیٹرڈ، یہ صرف آپ کو ڈسٹرائے کرے گی، کسی اور کو نہیں. یہ جس پانڈے میں رہتی نا وہ پانڈا ہی خراب ہوتا ہے. سو ٹرائی ناٹ ٹو ہیو دس. جب آپ کام کریں تو ورک وتھ کانسنٹریشن. اس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے، وہ میں آپ کو کسی دن اگر بیٹے نے اجازت دی تو وہ آپ کو بتائیں. کسی کے بارے میں بری بات نہ کریں جب تک آپ اس کے منہ پہ وہ بات نہیں کر سکتے. اور ایک لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی اور کے بارے میں بات کرنا جیسے کہ رک جاؤ میں اس کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے یہ بات کروں. جرت پیدا کرو، کرج، ہمت. یہ کرج یہ نہیں ہے کہ گولیاں چل رہی ہیں اور میں نہیں ڈرتا میں سینے سے گولی کھا لوں. نہیں بھائی، سکھایا جاتا ہے. آپ کا خیال ہے سولجر فوجی ہوتے ڈرتے نہیں؟ آف کورس ڈرتے، لیکن ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بزدلی پہ، خوف سے قابو کیسے پانا. یہ مسئلہ اندر. دانائی سیکھیں، یہ پڑھنے سے سیکھی جاتی ہے، عمل سے سیکھی جاتی ہے. یار زندگی مروت سے گزارے نا، جینٹل ان لائف. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ یہ سارا کچھ ان کو بتا سکیں گے نہیں. 2-4 دفعہ دیکھیں نا. کیا اگر آپ کے بچے ایسے ہو جائیں تو پاکستان بھی ترقی کرے گا؟ آپ سوچیں نا اس کے بارے میں. ایک میں بات پھر لمبی ہو جائے گی لیکن میں کرنے پہ خارش ہو رہی کرنے کی. انگریزی کا ایک لفظ ہے ورچو، VIRTUE. اس کی اردو خاصیت، خوبی، وصف یا سیرت. دی اپوزٹ آف اس کا الٹ ہے وائس، خرابی، کمی، کھوٹ. جو فریز میں آپ کو بتائیں جو یہ ہے کہ جب آپ ورچو میں ہوتے ہیں، خاصیت، خوبی میں ہوتے ہیں، تو آپ اس میں چلتے چلتے ہیں. آپ کا خیال ہے یہاں سونا پڑا ہوا ہے کہ آپ ورچو میں رہیں گے تو خیر میں نا کپ سونے کا مل جائے گا. یہ نہیں ہوگا.
ورچو از این اینڈ ان اٹ سیلف. یہ کہ آپ میں خاصیت ہے, خوبی ہے, وصف ہے, سیرت ہے, یہی اس کا نتیجہ ہے. آپ زندگی بہتر گزاریں گے, آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی, اور جب آپ اٹھائے جائیں گے آپ کے حساب میں لکھا ہوگا کہ بہو اس میں وصف تھا, خاصیت تھی. میں ایک پروگرام کیا کرتا تھا ریڈیو پہ, آپ کا مسئلہ کیا ہے, اور ہمیں خط بھی آتے تھے اور ای میل بھی آتی تھی. تو ہمیں کوئی 1.25 لاکھ خط آئے. تو میں نے 6-7 خطوں کے سٹینڈرڈ جواب بنا کے, مجھے نوکری نہیں مل رہی نا, بنا کے میں 4 لوگ رکھے ہوئے تھے جو ان کو 25,000 روپये مہینے کا میں تنخواہ دیتا تھا. ایک خط آیا جو میں نے خود پڑھا فیصل آباد سے. وہ خط یہ تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سرکاری ملازم تھا فلاں عہدے پہ, میں نے ساری زندگی رشوت نہیں لی, میں نے حرام نہیں کھایا, میرے ارد گرد جو لوگ تھے وہ حرام کماتے بھی تھے اور رشوت بھی لیتے تھے, جو ایک ہی بات ہے, رشوت بھی حرام ہوا. میں اب دیکھتا ہوں کہ میں صرف پینشن میں گزارا کر رہا ہوں اور ان کے پاس 3 گاڑیاں ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے راشی بھی ہونا چاہیے تھا, اور رشوت بھی لینی چاہیے تھی, اور سفارش بھی ماننی چاہیے. سو ان صاحب کو میں نے خود خط لکھا اور ہاتھ سے لکھا, اور انہیں یہ کہا کہ میری اردو انگریزی, میرے ایزی اردو پڑھی, میری اردو اچھی نہیں, میں انگریزی میں لکھا ہوں تران. تو یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں نے کہا رشوت نہ لینا ورچو ہے, یہ آپ نے نہیں لی, یہی کمال ہے آپ کا. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹائم مشین میں بیٹھ کے 172 میل فی سیکنڈ سے زیادہ تیز چلیں اور اس وقت میں پہنچ جائیں. یہاں اب یہ سپر مین نہیں کر سکتا, فلموں ہم نہیں کر سکتے. سو جب ہم ورچو کرتے ہیں اس کا انعام یہ سودے بازی نہیں ہے رب سے. میں سارے روزے رکھے نا, میں نمازیں ہی پڑھنا, میرا کام نہیں ہو رہا. بھائی واہ. میں ایک دفعہ مکے میں تھا, خدا کے گھر میں, اور کعبے کی رسی ہاتھ لگا کھڑا تھا, میرے ساتھ ایک آدمی رو رہا, اللہ میاں وہ ہون تک میرے پیسے نہیں دیتا. میں ہنسا بھی نہیں اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ورچوئس ہوں گے, آپ زندگی اچھے سے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر کے تو آپ کو ایٹ دین دیکھے گا کہ تو آپ لوگوں کو میں 72 اڑیں دور ہوں. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ حور کا ایک ترجمہ سفید ریزن ہے. کیا تھا نبی کا تھا ریزن؟ انگور, سفید ریزن, سوکھا ہوا انگور. رائٹ, آپ جو مرضی ترجمے جس کو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کر لیں. اگر آپ ورچو اس لیے کرنا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں کہ ان کو حوریں ملیں گی اور غلمان بھی ملیں گے اور وہ ہوں گے, درخت ہوں گے, یہاں صرف خواہش کرنی ہوگی اور پھل آ جائے گا اور گڈ فار یو. یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن شریف پڑھنے کو 2 طریقے ہیں. ایک ہے لٹرلی, اس کو پڑھیں اور اس کا مطلب سمجھیں, ٹھیک ہے. ایک اور بھی مطلب ہے جو بار بار رب لکھتا ہے, سو فرماتے ہیں تاکہ ہم نے آیتیں لکھتی ہیں تاکہ تم غور و فکر کر سکو. غور و فکر تو آپ کریں تو آپ کو اس کا صلہ آپ کو اپنے آپ میں ملے گا. یہ کہ آپ کو فوراً, آپ اگر عمر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے
تو ایک بڑی امیر لڑکی آئے گی، کہے گی مجھے خواب میں حکم آیا کہ میں آپ سے شادی کروں، میرے پاس 3 گاڑیاں بھی ہیں، 3 کوٹھیاں بھی ہیں، اور آپ اپنے بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ کے ادھر سے. یہ نہیں ہو. رب سے عشق لاٹری نہیں ہے، عشق ہونا ہی کافی ہے، لاٹری کا نمبر نکلنا نہیں. He'll enjoy it. میں نے دیکھا لوگوں کو عشق الہی میں مبتلا ہوتے، میں نے دیکھا عشق رسول میں بھی مبتلا ہوتے. میں نے حضرت علی سے بھی عشق دیکھا، حسین سے تو دیکھتے ہیں ہم، ہر محرم دیکھتے ہیں، اس کا اظہار دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے. آپ جو آپ کو یاد رہتا ہے اس پہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد ہو، لیکن انہیں کرنا خود ہے، تقدیر خود بنانی ہے، ڈیسٹنی خود بنانی ہے. کوئی تعویذ نہیں کہ ان کے کان میں لگا دیں. تو وہ میں جب سینٹ اینتھنیز میں پڑھتا تھا تو میری والدہ، ہماری والدہ 5 بہن بھائی تھے، ایک بہن فوت ہو گئی، وہ امام زامن باندھتی 100 روپے کا. میں ہر امتحان کا پرچہ دینے سے پہلے وہ 100 روپیہ نکال کے اس کی ریوڑیاں خریدتا تھا اور کھا لیتا تھا. تو میں پوچھتی تھی پرچہ کہنا ہے کہ بس ہاں امام زامن بنی ہے تو اثر تو ہونا ہوں نا. میں نے کبھی نہیں بتایا کہ طواف کے تمام امام زامن ریوڑیوں میں چا چکے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.